علیکم ایوری آج میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں اور رمضان جیسے آپ کو پتا ہے اسٹارٹ ہو چکا ہے اور رمضان کی تیاریاں ہو رہی ہیں اور بہت سے کام ہو رہے ہیں اور رمضان کی برکات جو ہے ہم سب کو مل رہی ہیں اور ہم جو ہے ان برکات کو سمیٹنے کی پوری کوشش بھی کر رہے ہیں. تو کیوں نہ کچھ رمضان کی برکات کے اوپر جو ہے آپ کے ساتھ گفتگو کی جائے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مہینہ دیا اور ہم اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی جتنی زیادہ سے زیادہ برکات جو ہیں وہ ہم سمیٹ سکیں اور ان کو کس طرح سے سمیٹنا ہے اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے. اور یہ مہینہ صرف اس لیے نہیں اتارا گیا کہ ہم صبح سحری کریں, نمازیں پڑھیں اور اس کے بعد جو ہے افطار کر کے سو جائیں یا نمازیں پڑھ کے سو جائیں, تراویح پڑھ کے سو جائیں. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت سے معاملات ہیں. یہ تو صرف بنیادی ذمہ داری جو ہمیں اوپر سے نظر آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اس میں بہت زیادہ معاملات ہیں, ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہمیں کس طرح سے اس مہینے کی برکات کو سمیٹنا چاہیے. تو ساتھ ساتھ ہم کام کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. جی, تو اس مہینے میں, اس بابرکت مہینے میں ہم اپنی روٹین چینج کر سکتے ہیں, ہم اپنے آپ کو سٹارٹ اپ دے سکتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ اپنی روٹین چینج کیجیے. موسٹلی ہماری روٹین جو ہے وہ خراب ہوئی ہوتی ہے. ہم بولتے ہیں کہ ہماری روٹین اور زیادہ خراب ہو گئی ہے. تو ایکچولی ہمیں اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے. میں کوشش کرتی ہوں کہ اپنی روٹین جو ہے وہ اور زیادہ اچھی بنا لی جائے, اچھا ڈائٹ پلان کیا جائے اور واک زیادہ سے زیادہ کی جائے. تو ہم اپنی زندگی کو اچھا نیو سٹارٹ اپ دے سکتے ہیں. اور وہ تمام باتیں جو نیگیٹو ہیں اور وہ تمام لوگ جو نیگیٹو سوچتے ہیں اور آپ کے ساتھ نیگیٹو بات کرتے ہیں اور صرف آپ کے ساتھ نیگیٹو ہی رہتے ہیں, ان سے جان چھڑائی جائے. نیگیٹو باتوں سے, نیگیٹو لوگوں سے اور نیگیٹو رویوں سے بھی اور سوچ سے بھی. اور اس طرح ہم اپنی زندگی کو پازیٹیو طریقے سے, اچھے طریقے سے گزار سکتے ہیں. خود بھی پازیٹیو سوچیں, دوسروں کے لیے بھی مثبت سوچیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے اور ہمیں ہمارے اوپر بہت زیادہ ذمہ داری بھی ہے اس چیز کی. ہمیں اپنی ذمہ داری کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھائیں گے اور ان کے اوپر عمل کریں گے, یہ سب باتیں ہمیں لازمی پتہ ہونی چاہیے. انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں تھا کہ اس سے صرف عبادت کروائی جائے, اور انسان کو اشرف المخلوقات بنانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی سوچ سے, عمل سے جو ہے پروف کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی سب سے پرفیکٹ مخلوق ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ اس ویڈیو میں ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں, ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اور ہم ان کو کس طرح سے پورا کر سکتے ہیں. انسان کی ضروریات صرف اور صرف کھانا پینا سونا اور یہ معاملات نہیں ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملات ہے. یہ کھانا پینا سونا اور گھر کی زندگی یہ سب کچھ نہیں ہے. اس کے علاوہ یہ صرف 25% یا 30% آپ کا ہے. باقی 30% جو ہے وہ انسان کی عقل ہے, آپ کی عقل اور ذہانت کے اوپر ہے, جو آپ عقل استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. آپ دیکھیں باقی مخلوقات جو ہیں ان کے پاس یہ اپرچونٹی بالکل نہیں ہے. اس کے بعد انسان کے خیالات, احساسات اور جذبات بھی آتے ہیں. اس کے علاوہ صرف عقل شعور ہونا ضروری نہیں ہے, اس کے جذبات کا ہونا, احساسات کا ہونا, کہ کس کے ساتھ برا ہو رہا ہے تو اس کو فوراً سے برا مانا جائے اور برا کہا جائے. اور لاسٹ میں آتا ہے روحانیت کے اوپر. تو آپ اللہ تعالیٰ سے کتنا قریب ہیں. اللہ تعالیٰ obviously اسلام سے, دین سے, اپنے مذہب سے آپ کی روحانیت کس طرح سے ہے, وہ آپ کو یہ ساری 4 چیزیں آپ کو مل کر مکمل انسان بناتی ہیں. اور ان چاروں چیزوں میں سے کچھ بھی کم نہیں ہونا چاہیے. نہ آپ کو خوراک بھی پوری چاہیے, آپ کو آپ کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بھی آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی بہت ضروری ہے. اس کے نمبر 3 پہ آپ کی آ جاتی ہے آپ کے ایموشنس, آپ کے ایموشنس, اور نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں آپ کی روحانیت یعنی کہ آپ کی اسپرچویلٹی. تو ان سب چیزوں سے مل کر بنتا ہے ایک مکمل انسان. اور کیونکہ یہ مہینہ ہے رمضان کا, اس میں آپ نے اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں, اپنا لائف سٹائل, آپ فزیکل ایکٹیویٹیز, آپ ان 30 دنوں کو بالکل بھی جو ہے وہ معمولی مت سمجھیے. آپ یہ نہ کہیں کہ ابھی تو بہت دن پڑے ہیں, ہم کچھ نہ کچھ اچیو کر لیں گے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آپ کو روز کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ نے روز کے معاملات اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ دن بدن بہتری کی طرف آئیں. اگر آپ کے آنے والے دن جو ہیں وہ پچھلے والے دنوں کی طرح سیم ہیں تو پھر آپ خسارے میں ہیں, آپ کچھ اچیو نہیں کر رہے. آپ نے اپنی زندگی کو بہترین بنانا ہے, اور وہ تبھی ممکن ہے جب آپ روز کا کچھ نہ کچھ اچیو کریں گے, روز کا کچھ نہ کچھ ڈفرینٹ کریں گے. رات کو بیٹھ کے کبھی عبادت کر لی, کبھی موبائل دیکھ لیا, کبھی ٹی وی دیکھ لیا,
اور اس طرح سے ہم ٹائم سپینڈ کرتے رہتے تھے. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کو پراپر چینج کریں اور اس رمضان مبارک سے آپ اپنا فائدہ اٹھائیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کسی قسم کا کوشچن ہو, کسی قسم کی کوئی کیوری ہو, آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, میں آپ کو گائیڈ کروں گی. اور جتنی نیکیاں اور جتنی اچھے کام, جتنی بھلائی کے کام, نیکی کے کام آپ کر سکتے ہیں اتنے کریں, اور جتنی اچھی باتیں آپ پھیلا سکتے ہیں وہ پھیلائیں, آپ کے لیے بہت اچھا ہوگا. یہ میری ان بہنوں کے لیے ویڈیو ہے جو کہتی ہیں کہ ہم کیا کریں, کس طرح سے کریں, کیسے کریں. تو یہ آپ نے اپنا ٹائم خود نکالنا ہے, اپنے لیے ٹائم نکالیں اور کو ہیلدی رکھیں. ایک عورت ہیلدی ہوگی تو ہی پورا معاشرہ بھی, پورا گھرانہ بھی ہیلدی ہوگا. تو یہاں پہ میں ایک آخری بات کر کے اپنی ویڈیو کو ختم کروں گی کہ رمضان صرف خالی پیٹ رہنا یا بھوکے رہنے کا نام نہیں ہے. اپنے رویوں کو اچھا رکھیں, اپنے ساتھ, اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنے چھوٹوں کے ساتھ, اور آپ کو لگتا ہے اگر آپ کو کہیں پہ کوتاہی ہو رہی ہے وہاں پہ آپ اپنے رویوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں. ایک اور بات میں یہاں پہ کرنا چاہوں گی, پابندیاں ہم پہ رمضان کے مہینے میں لگی ہیں کہ آپ نے اپنا حلال کھانے کو بھی روک دینا ہے کچھ ٹائم کے لیے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو حرام کام ہیں, جو حرام باتیں ہیں, وہ ہم بولنے سے بھی منع کیا گیا ہے, گالی گلوچ دینے سے منع کیا گیا ہے. جب زبان کا, آنکھ کا, ہر طرح سے ہر جسم کے حصے کو غلط کام کرنے سے, برائی کرنے سے روک دیا گیا ہے, تو پھر آپ کے دماغ کو بھی روکا گیا ہے کہ رک جاؤ, بری سوچوں سے ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, غلط مت سوچو. نہ صرف آپ نے اپنی آنکھوں کو, کانوں کو اور منہ کو بند کرنا ہے, آپ نے اپنے ذہن کو بھی بند کرنا ہے ہر طرح کی بری سوچ سے, بری عادت سے اور بری ذہنیت سے. تو آپ سمجھ گئے ہوں گے میری بات, جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع کر دی ہیں انہیں ہر لحاظ سے منع ہونا ہے, نہ صرف ہاتھ سے, منہ سے, کان سے, آنکھ سے, بلکہ اپنے ذہن سے بھی ان چیزوں کو ختم کرنا ہے, تاکہ آپ جو ہیں آپ ایک نیک انسان ہو کر اپنے اگلے سالوں کی طرف چلیں. اور اگر ہم اپنی زندگی میں صرف 1 مہینہ یا 2 مہینے اپنی زندگی میں غلط کام, غلط باتیں سوچنا, سمجھنا اور ہر طرح کے اپنے جسم کے سینسز کو پابندی لگا دیں تو انشاءاللہ ہماری زندگی بہت بہتری کی طرف جائے گی اور ہم ایک کامیاب انسان بن کر نکلیں گے. تو امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی. یہ کام تو میں کرتی رہوں گی. آپ سے ملتی ہوں میں اگلی ویڈیو میں.